بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وضو کے اندر اگر کسی نے تنگ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے، اس لیے کہ وضو کے اندر اور غسل کے اندر جو انگوٹھی ہے اس کے نیچے جو بدن کا حصہ ہے اس پر پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو مرد یا جو عورتیں انگوٹھی پہنتی ہیں تو ان کے لیے لازم ہے، یا جو حضرات گھڑی پہنتے جیسے یہ پٹے والی گھڑی ہے تو اس کو حرکت دے دیا کرے، وضو کے اندر اس کو حرکت دے دیں تاکہ اس کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ دھل جائے۔ اگر خشک رہ گیا حصہ، سوکھا رہ گیا تو پھر ایسی صورت میں وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں، انگوٹھی کی بات آئی تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے صرف اور صرف سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا درست ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا درست ہے، مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی یا کوئی اور دھات کی انگوٹھی، کوئی اور دھات کی انگوٹھی پہننا درست نہیں ہے۔ اس لیے مردوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر پہنے تو صرف چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی ایک ہی انگوٹھی پہننے کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی ہے، تو وہ ایک خاص ضرورت کی وجہ سے پہنی ہے۔ باقی نارمل حالات میں اگر پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں، لیکن چاندی کی انگوٹھی ہو اور وہ بھی ایک ہو اور وہ بھی ایک خاص مقدار میں۔ بہرحال اسی طرح عورتوں کے لیے انگوٹھی کے معاملے میں تو یہ ہے کہ انگوٹھی صرف سونے اور چاندی کی ہونی چاہیے، باقی جتنے زیورات ہیں وہ کسی بھی، چاہے لوہے کے ہو، چاہے تانبے کے ہو، چاہے پیتل کے ہو، کسی بھی دھات کے ہو، اس کو استعمال کرنا عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور چیز پہننے کی۔ بہرحال اسی طرح دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس کو درمیان میں پڑھ لینا چاہیے، درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اٹیچ باتھ روم، بھائی بہت سی مرتبہ بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ بھی ہے اور وہاں پر وضو کرنے کا بھی انتظام ہے، تو ایسی جگہ پر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پر بھی بسم اللہ اگر کوئی پڑھنا چاہے وضو کے شروع میں تو پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ، کہ بھائی 3 مرتبہ چہرہ، 3 مرتبہ ہاتھ، تو 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ اس سے زیادہ دھونا یہ اسراف ہے، فضول ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دھوئے جا رہے ہیں تو یہ فضول ہے، اسراف ہے۔ 3 مرتبہ دھو لیں کافی ہے۔ دیکھیں، شک میں نہ پڑے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے دھویا نہیں دھویا، تو اس کی آسان شکل یہ ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اپنے عضو کو دھو لیں۔ اس کے بعد چاہے شیطان آپ کو کتنا ہی شک میں ڈالے، آپ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، شک پر عمل نہ کریں۔ اگر آپ نے آج شک پر عمل کیا تو کل یہ شک بڑھتے 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 نعوذ باللہ آپ کو اللہ اس کے رسول میں شک پر ڈال دے گا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں ڈال دے گا شیطان۔ تو یاد رکھیں کہ ایک عضو کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال بھی مستحب مسنون ہے، کہ بھائی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کہتے ہیں انگلیوں کے درمیانی جو حصہ ہے نا، اس میں پانی پہنچانا۔ اب کس طور پر؟ دیکھیں، چاہے تو اس طور پر پہنچایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ دونوں ہاتھوں کو وضو کرتے وقت ایسے بند کر لیں، یا پھر چاہے ایسے، اس طور پر آپ انگلیوں کے درمیانی حصے کو بھی پانی پہنچائے۔ یہ خلال کرنا مسنون ہے، انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا مسنون ہے۔